کریں گے ان چیزوں کو آپ اور بچے کو بھی تھوڑا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، باقیوں کے ساتھ آپ کا وقت کبھی کبھار گزرتا ہے، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بندے کی ملاقات محدود ہو جاتی ہے، گھنٹوں میں، 2 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں، اس کا مستقل وقت میاں بیوی کا گزرنا ہے۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں خامند کے سامنے اس کے بیوی کے خلاف، زیادہ نہیں، ایک بات ہم کر کے آ گئے اور ہمیں نہیں پتا، ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی، ہم سو گئے اپنے کمرے میں، ان کی زندگی بیچاروں کی ان کے لیے آگ بن گئی، وہ ساری رات لڑیں گے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا خیال کرتے، کیا خوبصورت حدیث ہے میرے نبی پاک کی، ابن حجر حدیث لائے، حضور نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو خامند کو اس کی بیوی کے خلاف اکساتا ہے، یا بیوی کو اس کے خامند کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی۔ کبھی ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار موجود تھے، تو کسی بات میں کوئی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی تو مولا علی آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے، تو حضور نے فرمایا ابوبکر آپ جائیے، اللہ خیر فرمائے گا، آپ جائیے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو دونوں بڑے مسکرا کے بول رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور کاش مجھے بھی صلح میں شامل کر لیا جاتا، مجھے بھی۔ لیکن میاں بیوی کیا ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ کبھی خامند کا حق نہیں بنتا وہ بیوی کے عیب باہر بیان کرے، کیوں کہ وہ تو اس کا پردہ ہے، وہ تو لباس ہے، اس میں کچھ ہے ہوگی بھی تو خامند تو چھپائے گا، کیونکہ وہ لباس ہے، لباس ہی تو عیب چھپاتا ہے بندے۔ بیوی جتنے مرضی بھوک کاٹے، اس کے لباس ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنے خامند کا شکوہ نہ کرے، وہ کیونکہ وہ اس کا لباس ہے، وہ تو پردہ ڈالے گی۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا، انسان بغیر لباس کے سونا بھی نہیں لگتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس بندے کو زینت والا بنا دیتا ہے، زینت والا۔ میں کبھی کبھی اپنی والدہ سے عرض کرتا تھا، میں کہتا تھا اماں جی یہ جو دیہات کی عورتیں انہوں نے کچھ مصیبتیں جان بوجھ کے اکٹھی کر لی، جان بوجھ کے۔ اب تو خیر سارے لوگ چلیں، آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن میرے کافی سارے دوست ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ سالن ہی گھر میں پکتا ہے، روٹیاں بازار سے ہی آتی ہیں، اور اکثر آپ کی نہیں بات کر رہا میں، آپ کیوں پریشان ہو گئے، انہوں نے موٹر سائیکل کے آگے روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، شام کو کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ ہماری اماں کہتی تھی کبھی اگر بازار سے صبح کے وقت نان آتے تو کہتی تھی یہ میری انسلٹ ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی نہیں پکاتی گھر میں، خبردار۔ میرے ابا جی جانے لگتے نا، سادی عورت دیہات کی، وہ کبھی جانے لگتے باہر تو ان کے کپڑے بغیر استری کے پہن کے وہ نکلنے لگتے تو اماں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کہتی آپ کا کیا بگڑے گا، لوگ تو یہی کہیں گے نا بیوی استری نہیں کر کے دیتی، تو آپ واپس جائیں، پہلے کپڑے میں نے استری کر کے رکھے وہ تبدیل کریں، میں تھوڑی جانے دوں گی آپ کو۔ وہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے سیکھیں، آپ کے بزرگ آپ کے لیے یونیورسٹی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ ان سے سیکھیں، اپنے گھر کو بنانا سیکھیں، سنوارنا سیکھیں۔ آخر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، گھر صرف ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتا، گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے۔ او یارو دیکھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو سجدوں سے۔ اگر آپ گھر کے اندر تقریر کریں گے نا بچوں کے سامنے کہ نماز پڑھا کرو، تو وہ نہیں سنیں گے آپ کی تقریر۔ چھوٹے بچوں کو تقریر سنانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے سامنے مصلی بچھائیں تو 2 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ کے لیٹ جائے گا، حالانکہ اسے سجدہ کرنا نہیں آتا۔ آپ ان کے سامنے شروع کر دیں عبادت، وہ بھی آ جائیں گے۔ کتنے کو فاصلے پہ گھر تھا نبی پاک علیہ السلام کا، مسجد نبوی شریف میں دروازہ کھلتا تھا، لیکن حضور پھر بھی تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے، اور اتنی جگہ کم ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا تھا مصلی بچھانا، بھئی ساتھ جو مسجد ہے اور ایک شخص کو آرام بھی کرنا ہے، اور حضور آسانیاں دینے آئے دنیا میں، لیکن محبوب پھر بھی گھر میں نماز پڑھتے، مسجد نہ جاتے، تہجد کی نماز اکثر گھر میں پڑھتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا گھر سجدوں سے آباد ہوگا، گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہوگا، گھر حضور کی نعت سے آباد ہوگا، گھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے آباد ہوگا،
تو آپ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا ذکر لے کے آئیں، عبادات لے کے آئیں، تھوڑا شوق